ایک مقام ہے تنعیم کا مقام، جو آج کل مسجد عائشہ سے مشہور ہے۔ اچھا۔ اب اس مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں حجۃ الوداع کا جو سفر ہے، سفر حج جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس کی طرف جانا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں، اپنے رفقا کے ہمراہ، اپنے دیوانوں کے ہمراہ، اپنے محبین اور عشاق کے ہمراہ سفر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے وہ کیسا لمحہ ہوگا، کیسی مسرتوں کا اور خوشیوں کا ساماں اس وقت چاروں طرف پھیلا ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں جہاں تشریف فرما تھے، وہ سب کے سب مکہ مکرمہ کے لیے نکل پڑے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہوا تھا، وہ بھی وہاں سے 100 اونٹ لے کر نکل پڑتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانیاں دیں وہ انہی اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ مصر سے، دیگر علاقوں سے تمام کے تمام صحابہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور 25 ذی القعدہ ظہر کی نماز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں، اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں آج ابیار علی کے نام سے جو جانی جاتی ہے، جہاں پر میقات ہے، اس جگہ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پڑاؤ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہیں سے آپ نے احرام کی نیت کی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ٹیکسی بک کرتے ہیں ہوٹل سے کہ بھئی جانا ہے ہمیں مکہ مکرمہ جانا ہے، تو راستہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ٹیکسی والا چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ نکل جاؤں، آپ یہیں سے نیت کر لو۔ جی۔ تو دو چار نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے عرض کیا کہ آپ وہاں کیوں نہیں جاتے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ نے وہاں سے نیت کی، ٹھیک ہے آپ کا یہاں سے نیت کرنا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان فضاؤں کی بھی برکتیں حاصل کر لیں، صحیح۔ آثار نبویہ سے ہے وہ فضائیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر آپ نے رات گزاری، اور 8 دن کا یہ سفر تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے تک 8 دن لگے ہیں، 400 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، اور 8 دن میں پورا ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور پھر وادی طویٰ میں قیام فرماتے ہیں۔ یہ جرول جو علاقہ ہے، آج کل جرول علاقے میں وادی طویٰ ہے، یہاں آپ رات گزارتے ہیں، اور اتوار کے دن 4 ذی الحجہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر حج کا عمرہ ادا فرماتے ہیں۔ آپ نے حج کران کی نیت کی ہوئی تھی، تو آپ عمرہ ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ احرام میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ندا کر دی جاتی ہے کہ جو صرف عمرے کا احرام باندھ کر آیا ہے اور اپنے ساتھ جانور نہیں لایا، وہ احرام کھول دے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے۔ تو جو عمرے والے لوگ تھے انہوں نے احرام کھول دیے، جو صرف عمرے کی نیت سے آئے تھے لیکن جانور ساتھ لائے تھے انہوں نے نہیں کھولے، ایسا ہی حکم تھا، اور جن کا حج کران تھا انہوں نے بھی نہیں کھولے، وہ بدستور حالت احرام میں رہے یہاں تک کہ حج کا دن آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف عمرے کی نیت کی تھی، لیکن عذر لاحق ہوا، اب میں کیا کروں؟ کیونکہ عمرے کی نیت کرنے والا مسجد الحرام شریف میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، اور اس کیفیت میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہوتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتاتے ہیں کہ کنگھی کرو، بال بناؤ، اور احرام کھول دو۔ اس عمل سے، یعنی احرام کھولنے کی نیت سے، اس موقع پر کنگھی کی گئی اور احرام کھول دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر دوسرے احرام کی نیت کی، حج کے احرام کی نیت کی، اور حج کے احرام کی نیت کر کے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ ظاہر بات ہے یہ وہ دن تھا کہ عرفات جانا تھا، عرفات روانہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد چونکہ عمرے کا جو احرام باندھا تھا وہ احرام کھول دیا گیا تھا، تو وہ احرام کھول تو دیا گیا لیکن عمرہ ذمے پر واجب ہو گیا۔ جیسے کوئی نفل نماز کی نیت کرے اور درمیان میں نماز توڑنی پڑ جائے، تو یہ اس نماز کی قضا کرنا اس کے ذمے پر باقی رہتا ہے، اگرچہ کہ شروع کرنے سے پہلے نفل نماز تھی لیکن شروع کرنے کے بعد واجب ہو گئی۔
تو عمرے کا احرام کھول دیا جائے تب بھی اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 ذوالحجہ کو، یعنی اس کے بعد آپ نے تمام کے تمام مناسک ادا فرمائے، آخری دن تھا 13 ذوالحجہ کو، آخری دن کی آپ نے رمی فرمائی، چوتھے دن کی رمی کرنا بھی سنت ہے، بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے رمی ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، بلکہ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وادی محسب کے لیے روانہ ہوئے، یعنی مینا سے نکلے، مکہ مکرمہ میں آئے، اور مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، کتابوں میں اس کا نام لکھا گیا وادی محسب، نام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آج کل بڑے ہی آسان الفاظوں سے جانی جاتی ہے۔ مسجد جن، اشفاق بھائی اگر آپ گئے ہوں، مسجد جن سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں ہم تو جنت المالا آ جاتا ہے، جنت المالا سے تھوڑا اور آگے بڑھیں، اسی روڈ پر پیدل چلتے ہوئے جائیں آپ، 15 منٹ کا راستہ ہے، یعنی مسجد جن سے وادی محسب کا 15 منٹ کا راستہ ہے پیدل۔ تو وہاں پر آج کل ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ۔ مسجد اجابہ ایک مسجد اجابہ کے نام سے مدینہ منورہ میں بھی ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کی۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا مینا سے آنے کے بعد، اور بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حج کے بعد یہاں آ کر رکنا سنت موقدہ ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، اتنی مبارک جگہ ہے۔ آج کل یہ جو علاقہ ہے جعفریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا تو آپ نے یہاں پر قیام کیا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھیجا کہ جاؤ تنعیم کی جگہ چلے جاؤ، وہاں سے احرام کی نیت کرو، اور احرام کی نیت کرنے کے بعد جو عمرہ ذمے پر واجب ہو چکا تھا اب آپ اس کی ادائیگی کر رہی ہیں۔ صحیح۔ تو تنعیم کی جگہ سے آپ، یعنی حرم سے باہر ہے تنعیم، حرم سے باہر آتے ہیں، حرم سے باہر آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت کرتی ہیں عمرے کے احرام کی جو قضا ان کے ذمے پر تھا، اور جا کر عمرہ کر کر آتی ہیں۔ عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد قافلے کے ساتھ ملتی ہیں، اور پھر یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے کوچ کرتا ہے۔ تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہاں سے احرام کی نیت اس طرح نہیں کی جاتی تھی۔ اچھا، یعنی احرام کی نیت تو حرم کے باہر کہیں سے ہو جاتی تھی۔ جی حرم کے تو بہت سارے حصے ہیں نا، جی، یعنی حرم تو پھیلا ہوا ہے چاروں طرف، حرم ہی حرم ہے، کہیں سے بھی نکل جائے، مطلب حرم سے باہر جہاں سے ہم نکلیں گے وہ ہل شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس جگہ میں کوئی خاص برکت تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہیں سے احرام باندھنے کا کہا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت پر بڑی آسانیاں آئی ہیں۔ جی، جب قافلہ ٹھہر گیا ایک مرتبہ، پانی ختم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں رہا، تو پھر آیت تیمم نازل ہوتی ہے۔ وہاں بھی حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، اس کی وجہ سے قافلہ ٹھہرا تھا، تو ایک امت کو آسانی آپ کی وجہ سے ملی۔ اب یہ جو جگہ ہے حرم میں سب سے نزدیک جگہ ہے، تنیم کی جو جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ واقع ہے، یہ سب سے نزدیک جگہ ہے۔ تو یہاں آج سب سے زیادہ حاجی یہاں جا کر جاتے ہیں، مکہ مکرمہ سے باہر عمرے کی نیت کرتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا احرام باندھا تھا جیرانہ شریف سے۔ تو یہ ہے آپ کی فعلی سنت، فعل نبوی یہ ہے کہ آپ نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ آپ ایک سفر میں تھے، اس سفر سے آپ نے عمرہ کرنا چاہا، اور جیرانہ سے احرام باندھ کر آپ نے عمرہ ادا فرمایا۔ یہ اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے، غزوہ طائف کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب دوسری وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک قولی سنت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے فرمایا یہاں سے احرام باندھو۔ علماء لکھتے ہیں قولی سنت اور فعلی سنت کا جب تقابل ہوگا تو افضل قولی سنت ہوگی۔ اچھا، جیرانہ سے بھی زیادہ افضل تنعیم کی جگہ ہے، مسجد عائشہ کی جگہ ہے، یہاں سے عمرے کی نیت کرنا زیادہ افضل ہے۔ اچھا، لوگ جیرانہ جا کر بڑا عمرہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لمبا سفر ہے، تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ فاصلہ لمبا ہو جاتا ہے، خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن افضلیت جو ہے
وہ مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھنے کو حاصل ہے. سبحان اللہ. اور یہ واضح رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی آفاق سے آ رہا ہے اور وہ یہاں کر عمرے کا احرام باندھے گا. نہیں, یہ اس کے آفاق لیے جو حرم میں. آفاق سے باندھے گا. جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ باہر جائے گا اور باہر جا کر واپس آئے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے عمرے کی, اور یہاں سے عمرے کا احرام نہ باندھو. بولنے والے بولتے رہ جاتے ہیں. لاکھوں لاکھ لوگ وہاں سے آ رہے ہر وقت وہاں رش. ہر وقت رش ہوتا ہے, ہر وقت رش ہوتا ہے. ایک رونق لگی ہے. مسجد بھی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ. برکتیں ہی برکتیں. برکتیں ہی برکتیں. سبحان اللہ. بڑی ڈیٹیل میں مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ کیا جگہ ہے ماشاء اللہ, اور ایک پورا تصور بن گیا کہ کیسے مسجد عائشہ کو مسجد عائشہ بننے کا شرف ملا, مقام تنعیم تھا, پھر وہ مسجد عائشہ سے مشہور ہو گیا. سبحان اللہ.